پاکستان اور روس نے تجارت، توانائی، رابطہ کاری اور دیگر اہم شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے منیلا میں 33ویں آسیان ریجنل فورم کے وزارتی اجلاس سے قبل روسی فیڈریشن کی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور روس کے دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات کے دوران دونوں وزرائے خارجہ نے پاکستان اور روس کے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور تجارت، توانائی، رابطہ کاری سمیت دیگر اہم شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کثیر الجہتی فورمز پر باہمی تعاون اور رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی نے اسلام آباد میں وزارت داخلہ کا دورہ کیا، جہاں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے چاق و چوبند دستے نے ایرانی وزیر داخلہ کو سلامی پیش کی۔ اس موقع پر ایرانی وفد کے اراکین کا وزیر داخلہ محسن نقوی جبکہ پاکستانی وزارت داخلہ کے ذیلی اداروں کے سربراہان کا ایرانی وزیر داخلہ سے تعارف کرایا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد وفود کی سطح پر بھی مذاکرات کیے گئے۔ دونوں وزرائے داخلہ نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی تجارت کو مزید مستحکم بنانے کا عزم کیا، جبکہ علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ دونوں ممالک نے غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تعاون کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں مونسون کا سپیل جاری ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں کے باعث چھتیں، دیواریں گرنے اور سیلابی رولوں کے باعث بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ مختلف حادثات کے نتیجے میں 23 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ کئی گھر بھی متاثر ہوئے ہیں۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پنجاب میں بارشوں کے باعث چھتیں گرنے اور دیگر حادثات میں 9 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ لاہور کے قریب رائے بینڈ کے علاقے کوٹ بابو خان میں گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر ایک شخص جاں بحق ہوا اور 3 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ لاہور میں بند روڈ گلشن راوی کے قریب چھت گرنے سے 4 افراد زخمی ہوئے۔ آسٹریلوی بگ بیش لیگ کے فرنچائز سڈنی تھنڈرز کے کپتان ڈیوڈ وارنر کی قیادت خطرے میں پڑ گئی۔ تفصیلات کے مطابق سابق آسٹریلوی اوپننگ بلے باز ڈیوڈ وارنر نے شراب کے نشے میں گاڑی چلانے کے مقدمے میں جرم قبول کر لیا۔ بدھ کو ویورلے لوکل کورٹ میں سماعت کے دوران وارنر کو ذاتی طور پر پیش ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے وکیل بابی بیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کا موکل ایسٹر سنڈے کے روز ہونے والے مڈ رینج ڈرنک ڈرائیونگ کے الزام کو تسلیم کرتا ہے۔ پولیس کے مطابق 5 اپریل کو سڈنی کے مشرقی علاقے میں روڈ سائڈ چیک کے بعد وارنر کو مزید ٹیسٹ کے لیے ماربرا پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں ان کا بلڈ الکوہل لیول 0.104 ریکارڈ کیا گیا، جو قانونی حد سے 2 گنا سے بھی زیادہ تھا۔